LDA ایونیو 1 ہاؤسنگ اسکیم میں 105 پلاٹ الاٹ نہ کیے جانے کا انکشاف۔ نیب نے ایونیو 1 اسکیم کے الاٹیوں اور ترقیاتی کاموں سے متعلق تفصیلات مانگ لی۔ نیب نے استفسار کیا، اسکیم کے متاثرہ لوگوں کو پلاٹ الاٹ کیوں نہیں کیے گئے؟ موجودہ صورتحال میں ان پلاٹس کی الاٹمنٹ اور قبضہ کس کے پاس ہے؟ ترقیاتی کاموں اور متاثرین جنہیں پلاٹ نہ مل سکے ان کی تفصیلات دی جائیں۔ قیدیوں کی سزا میں کمی، رہائی کے لیے اسمبلی تیار۔ 2/3 سزا مکمل کرنے والے 70 سال سے زائد عمر کے مرد، 60 سال سے زائد کی خواتین قیدی مستفید ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اسمبلی منظوری کے لیے عید سے قبل کابینہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ سیکریٹری داخلہ پنجاب نور الامین مینگل کا سینٹرل جیل کا دورہ۔ نور الامین مینگل نے جیل میں کھانے کا معیار اور مینیو دیکھا۔ پنجاب حکومت کا آسن اقدام، مختلف اضلاع میں نالوں کے پانی کی مانیٹرنگ کے لیے سائٹس بنائی جائیں گی۔ محکمہ ماحولیات نے آبی آلودگی کی مانیٹرنگ کے منصوبے کی لاگت میں اضافہ کر دیا۔ 1 ارب 40 کروڑ روپے کی لاگت کا منصوبہ اب 2 ارب 97 کروڑ 27 لاکھ روپے میں مکمل ہوگا۔ مالی سال 2024 اور 25 کا بجٹ، LDA نے 21 جاری ترقیاتی اسکیمز کے لیے 1 ارب 9 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش کر دی۔ رواں مالی سال مکمل نہ ہونے والی سڑکوں کو آئندہ مالی سال میں مکمل کیا جائے گا۔ کالجز میں مستقل پرنسپلز کی تعیناتی کے لیے طریقہ کار تبدیل کرنے کا فیصلہ، اب انٹرویو کے نمبر 20 کے بجائے 10 ہوں گے۔ ڈائریکٹر کالجز امیدواروں کے پینل نہیں بھجوائے گا۔ من پسند امیدوار کو انٹرویو میں زیادہ نمبر دے کر پرنسپل تعینات کرنے کی شکایات تھیں۔ FPCCI نے حکومت سے انٹرسٹ ریٹ 12% اور صنعتوں کے لیے انرجی ٹیرف 9 سینٹ فی یونٹ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراس سبسڈی کی بجائے صنعت کا پہیہ چلائیں، ٹیکس اہداف 12 کے بجائے 15,000 ارب روپے بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آفس لاہور میں ریجنل چیئرمین ذکی اعجاز کی پریس کانفرنس۔ ایکسپورٹ یا کسی خاص سیکٹر کے لیے بجلی پر سبسڈی دینے کی بجائے ہر قسم کی صنعت کے لیے ریٹ 9 سینٹ کر دیا جائے۔ کرول گھاٹی رنگ روڈ کے قریب کیمیکل فیکٹری میں آتش زدگی، گزشتہ رات لگنے والی آگ پر 15 گھنٹے بعد قابو پا لیا گیا۔ آگ نے 2 گوداموں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لاکھوں روپے کا سامان جل کر راکھ، گودام میں کولنگ کا عمل جاری۔ ضلع انتظامیہ کی پری فلڈ تیاریاں، دریائے ستلج پر میگا پری فلڈ موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا۔ ریسکیو کی بوٹس اور ڈرائیورز نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کمشنر لاہور زید بن مقصود، پاک فوج، رینجرز اور متعلقہ افسران کی شرکت۔ آج سے پلاسٹک بیگز میں کھانا دینے پر پابندی عائد، خلاف ورزی کرنے والے مالکان کو بھاری جرمانے عائد ہوں گے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا ماحولیاتی آلودگی کے عالمی دن پر تقریب سے خطاب، بولی 75 مائکرون سے کم حجم کے پولی تھین بیگز کے استعمال پر پابندی ہے۔ سنگل یوز پلاسٹک کے برتنوں پر بھی مکمل پابندی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے چیلنج ہے۔ اقوام عالم کو مل کر قدرتی ماحول پر اثر انداز ہونے والے عوامل پر قابو پانا ہوگا۔ عوام کرۂ ارض کی حفاظت کے مشن میں ہمارا ساتھ دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ماحولیاتی تحفظ کے عالمی دن پر پیغام، بولی پلاسٹک بیگز پر پابندی کی پالیسی کو سختی سے نافذ کیا جائے۔ نو ٹو پلاسٹ مہم کا مقصد ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنا اور ماحول دوست اقدامات کا فروغ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا ٹولنٹن مارکیٹ میں مردہ مرغیاں فراہم کرنے والی دکانوں کو مستقل سیل کرنے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ عدالت کی ٹولنٹن مارکیٹ میں صفائی ستھرائی سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے کیس کی سماعت 7 جون تک ملتوی کر دی۔ 100 روز میں 5 لیٹر ملاوٹی ڈرنکس اور 4 لاکھ لیٹر دودھ تلف کیا گیا۔ 1.5 لاکھ کلو غیر معیاری اور مضر صحت گوشت بھی ضائع کیا گیا۔ ڈبے میں پیک دودھ پر کام کیا جا رہا ہے۔ حکومتی کارکردگی کے 100 دن مکمل ہونے پر وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کی میڈیا سے گفتگو۔ قانون 2017 میں پاس کیا گیا، اب اس پر عمل درآمد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے روٹی سستی کر کے عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ گندم کی روایتی خریداری روک کر اربوں روپے بچائے گئے۔ کسانوں کو براہ راست 400 ارب روپے کا ریلیف دیا جائے گا۔
ریٹائرڈ ججز کو بطور الیکشن ٹرائیبیونل تعینات کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ نے صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے تحریری فیصلہ جاری کیا۔ درخواست لارجر بینچ یا متعلقہ بینچ کے سامنے پیش کرنے کے لیے چیف جسٹس کو ارسال کر دی گئی۔ عسکری ٹاور حملہ کیس میں اہم پیش رفت، عدالت نے جیل سماعت کا حکم دے دیا۔ سماعت 11 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ ختیجہ شاہ سمیت دیگر نے عدالت پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے ایڈمن جج خالد ارشد نے کیس پر سماعت کی۔ پی ٹی آئی کے بلے کا انتخابی نشان واپس کرنے کے لیے درخواست، ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ عدالت فائل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کرتی ہے۔ درخواست کو اگلے ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ بچوں کو معذوری سے بچانے کا مشن، انسداد پولیو مہم کا تیسرا روز، پولیو ٹیمیں گھر گھر جا کر قطرے پلانے میں مصروف۔ 2 روز کے دوران 26,25,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ لاہور میں 7,77,000 بچوں کو قطرے پلائے گئے۔ بڑھتی مہنگائی کا سلسلہ تھم نہ سکا، سرکاری ریٹ لسٹ میں 14 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئی۔ ادرک 700، لہسن 500، پیاز 160۔ مارکیٹ میں لیموں 800 روپے فی کلو تک بیچا جا رہا۔ مٹر 380، اروی 300، شملہ مرچ 300 روپے فی کلو بکنے لگے۔ کھجور 550، فالسا 320، خوبانی 220، خربوزہ 120 روپے فی کلو میں دستیاب۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، مرغی کے گوشت کی قیمت 423 روپے فی کلو برقرار۔ زندہ برائلر ہول سیل 281، پرچون ریٹ 292 روپے کلو مقرر۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 237 روپے مقرر۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 6,990 روپے میں فروخت۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی ملاقات، تعلیمی اداروں میں نیوٹریشن پروگرام کے آغاز اور ہیلتھ سروسز کی فراہمی پر گفتگو۔ نیوٹریشن پروگرام میں خوراک کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ صوبائی وزیر چوہدری شافع حسین سے چینی کمپنی کے سی ای او کی ملاقات، ٹیکنیکل ایجوکیشن کے فروغ اور ہنرمند افرادی قوت کی تیاری میں تعاون پر اتفاق۔ ٹیفٹا اور یو این آئی انٹرنیشنل کے مابین جلد معاہدہ ہوگا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے پولیس ملازمین کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے اقدامات جاری، دوران ڈیوٹی زخمی ہونے والے ملازمین کو طبی اخراجات کی ادائیگی کے لیے مزید 16 لاکھ روپے جاری کر دیے گئے۔ لاہور پولیس کے کانسٹیبل محمد عثمان کو علاج معالجے کے لیے 3 لاکھ روپے دیے گئے۔ کانسٹیبل محمد عثمان اور غضنفر علی کو علاج معالجے کے لیے 3 لاکھ روپے جاری۔ پاکستان ریلویز نے بڑی عید پر عوام کے لیے بڑا اعلان کر دیا۔ بقرعید پر مسافروں کے رش کے پیش نظر 3 خصوصی عید ٹرینیں چلائی جائیں گی۔ ریلویز حکام نے خصوصی ٹرینوں کا شیڈول بھی جاری کر دیا۔ مسافروں کی جانب سے ٹرینوں کی سیٹیں بک کرانے کا سلسلہ جاری۔ پہلی عید ٹرین 14 جون کو کراچی سے براستہ لاہور پشاور جائے گی۔ دوسری عید اسپیشل ٹرین 14 جون کو کوئٹہ سے راولپنڈی جائے گی۔ تیسری خصوصی ٹرین 15 جون کو کراچی سے براستہ ساہیوال لاہور آئے گی۔ اور عید قربان کے بہتر انتظامات کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک، اسسٹنٹ کمشنر سٹی رائے بابر کا سگیاں روڈ پر مویشی منڈی کا دورہ۔ اے سی ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف نے ایل ڈی اے سٹی میں قائم مویشی سیل پوائنٹ کا جائزہ لیا۔